اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اپنی عبادات کو بڑھانا چاہیے۔ اور میں نے صدقہ فطر کے بارے میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، 2 کلو گندم، یہ کم از کم 2 کلو گندم ہے صدقہ فطر، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کیا ہے کشمش کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے؟ اگر زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اگر اتنا ہمت نہیں بڑھ رہی تو پھر آخری آپشن جو ہے نا وہ گندم کے اعتبار سے ہے، 2 کلو گندم، اور اس کی تقریباً 200 سے کم 150 سے اوپر تقریباً رقم بنتی ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اگر ہمت کریں گندم کے اعتبار سے بھی کریں تو افضل یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ آپ 200 کے اعتبار سے جو ہے نا صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ کے راستے میں اگر 15-20 اوپر چلے گئے تو کیا ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی کو میں نے کہا بھئی احتیاطاً کر دیں، کہا مولوی صاحب وہ 2 کلو تو تھوڑا بنتا ہے، 160 کوئی 70 بنتا ہے۔ میں نے کہا اگر 30 روپے اور 20 روپے جو ہے نا اگر اوپر چلے گئے تو کیا ہو گیا ہے؟ دن میں ہمارے بچے کتنا کھا جاتے ہیں؟ اگر غریب کے پاس 15-20 روپے اوپر چلے گئے تو کیا ہو گیا ہے؟ اور اس میں پھر اللہ اجر کتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے صدقہ فطر مدارس میں بھی ادا کر سکتے ہیں، محتاج اور فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ بھی صدقہ فطر لے سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی میں نے پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا، کم از کم جو ہے نا میرے خیال میں 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا اس کی رقم جس آدمی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض بنتی ہے، تقریباً میرے خیال میں 2.25 لاکھ روپیہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا مال تجارت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض بنتی ہے، تو اپنا زکوٰۃ ہے، اپنا صدقہ فطر ہے، اور یہ جو ہے نا آپ نکالیں۔ اور یہ آخری عشرہ ہے جہاں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں آپ صدقہ خیرات بھی کریں۔ اصل تو عید غریب کی خوشی ہے، اصل عید غریب کی خوشی ہے، غریب کا دل خوش ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گا، یہی مسلمان کی عید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور عبادات اور تراویح اور ختم قرآن اللہ قبول فرمائے۔